جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد بہت ساری علامات ہیں جو علامات کبریٰ ہی میں سے ہیں۔ جتنی تیزی سے لوگ دین پر داخل ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اب اتنے فتنے آئیں گے کہ یہ واپسی ان کی شروع ہو جائے گی اور یہ دین کو چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی کوئی ہوں گے جو حکومت کریں گے، اور لوگ اس قدر فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ دین سے پھر جائیں گے۔ ایمان کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ کوئی سر عام زنا بھی کرے گا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے کہ جو شخص صرف اتنا کہہ دے گا، ارے بھائی تو نے زنا ہی کرنا ہے، کر لے، ذرا سائڈ پہ ہو کے کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس دور میں اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے میرے دور میں ابوبکر اور عمر کی۔ اس زمانے میں برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ صرف اتنا کہہ دینے والا بھی وقت کا ولی گویا ہو گیا۔ پھر اس زمانے میں یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا آنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ان کی زندگی میں ہوگا۔ جب یہ یاجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر نکل جائیں، اور یاجوج ماجوج ایک قوم ہے۔ یہ کون ہیں؟ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ فسادی قوم تھی اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ تو ذوالقرنین جو تھے، جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی، انہوں نے لوگوں کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی۔ سورہ کہف میں ذکر ہے، اس دیوار کے پیچھے وہ ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اس دیوار کو روز ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ختم کر کے ہم باہر آ جائیں۔ تو روزانہ رات تک بڑی محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کل ہم آ کے اپنا کام پورا کر لیں گے۔ اگلے دن جب آتے ہیں تو دوبارہ وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، پھر وہ محنت شروع کرتے ہیں، پھر کچھ محنت کر لیتے ہیں، کچھ دیوار چھوٹی ہونے لگتی ہے، کہتے ہیں اچھا باقی کل کر لیں گے، اگلی دفعہ آتے ہیں پھر وہ اوپر بڑی ہوتی ہے۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان کو ظاہر کرنا چاہیں گے لوگوں کے اندر، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ سارا دن محنت کرنے کے بعد رات کو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم باقی دیوار بھی گرا دیں گے۔ تو جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے رات کو کام کے بعد، اگلے دن آئیں گے تو انہیں اتنی ہی ملے گی جتنی چھوڑ کے گئے، اور اس کے بعد وہ زمین پہ نکل آئیں گے۔ جب زمین پہ نکل آئیں گے، جس پانی سے گزریں گے، دریا سے گزریں گے، سمندر سے گزریں گے، کنویں سے گزریں گے، ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے، اور زمین کے اوپر خوب فساد جو ہے وہ مچا دیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کی بد دعا کو قبول فرما کر یاجوج ماجوج کے اندر اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیں گے، جس سے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ مسلمان زمین پر آ جائیں گے کوہ طور سے۔ جب مسلمان آئیں گے کوئی جگہ نہیں ہوگی، پوری زمین یاجوج ماجوج سے اٹی پڑی ہوگی، کوئی جگہ کہیں نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کو وہاں سے اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کے پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے زمین بالکل صاف شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد روئے زمین کے اوپر خیر ہی خیر ہوگی، چوری چکاری ختم ہو جائے گی، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، زہریلے جانوروں کا زہر نکال دیا جائے گا، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، شیر سے کھیلیں گے، ان کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ ایک انار اتنا ہوگا کہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پہلے بتا دیا کچھ کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ بیت اللہ شریف کو بھی ختم کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ تاہم اس سے پہلے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، دخان۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آسمان کے اوپر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، پھر یہ زمین پر برسے گا۔ مومنین کو تو ایسا لگے گا جیسے زکام، کافر اور منافق کے لیے وہ ایسے ہوگا جیسے سر کے اوپر آگ کا تندور آ گیا۔ ایک دھواں ہوگا جو 40 روز تک رہے گا، دخان اس کو کہا گیا، اور مومن کے لیے وہ زکام کی مانند ہوگا، کافر اور منافق کے لیے ایسا ہوگا جیسا کہ اس کے سر کے اوپر آگ کا تندور جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ دھواں چھٹے گا تو بقرعید کے دن بہت قریب ہوں گے۔ اس کے بعد 10ویں ذو الحجہ، یہ سورج مغرب کا نکلنا، سورج مغرب میں غروب ہوگا اس دخان کے بعد، اور اس کے بعد سورج رات آ جائے گی۔ رات اتنی لمبی ہوگی کہ بچے سو سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچا دیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی۔ 3 یا 4 راتوں کے برابر جب وقت گزر چکے گا
پھر سورج نکلے گا اور مغرب سے نکلے گا، اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوگی، نارمل سی روشنی ہوگی، اور وہ جتنا زوال کے قریب تک اونچا ہوتا ہے تقریباً اتنا اونچا ہو کہ واپس مغرب میں ڈوب جائے گا، اور اگلے دن سے پھر اپنے معمول کے مطابق مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سورج کا مغرب سے نکلنا وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد کسی گناہ گار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی گناہ گار توبہ کرنا چاہے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے موقع ہے، تو سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل قریب اور قریب قیامت کے اندر مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس پہاڑی کے اندر ایک زلزلہ آئے گا، وہ پھٹ جائے گی، اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا جس کا سر بیل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، کان اس کا ہاتھی کی طرح ہوگا، گردن اس کی شتر مرغ کی طرح ہوگی، اور سینہ اس کا شیر کی طرح ہوگا، جسمانی رنگت چیتے کی طرح ہوگی، اس کی پچھاڑی بلی کی طرح ہوگی، اور اس کی دم مینڈے کی طرح ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ یہ عجیب جانور ہوگا، ساری دنیا میں گھومے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کو دیکھ کر کافر بھی ایمان لائیں گے، لیکن کافروں کا ایمان لانا اس وقت قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگ ایک یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف جو ہے وہاں کر لے جائے گی، اور قرآن کریم لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور کتابوں میں جو لکھا ہوگا وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مومنین بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی۔ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، دنیا میں صرف کفار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اشرار الناس ہوں گے، بدترین لوگ زمین کے اوپر ہوں گے۔ حکومت پر حبشہ کے کافر مسلط ہو جائیں گے جو خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ کئی سال اسی طرح گزریں گے، پھر اچانک جمعے کے دن 10 محرم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور قیامت جو آئے گی یہ بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ جب تک زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی ہے، قیامت قائم نہیں آ سکتی۔ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں، یاد رکھیں جب تک مسلمان ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو دنیا کو بھی اللہ لپیٹ دیں گے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے۔ اب ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ہم نے کانوں کی عیاشی کے لیے سنا کہ جی ہمیں بڑی اچھی انفارمیشن مل گئی، آج تو بڑا مزہ آیا، معلوم ہو گیا؟ خالی انفارمیشن، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہت زیادہ انفارمیشن شیطان کے پاس ہے۔ عمل پر آ جائیں، آخرت کی تیاری پر آ جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال ہمارے ذہنوں میں ہو، پھر بات بنے گی۔ علماء کے ساتھ اپنے وقت کو لگائیں۔ خالی یہ سوچنا کہ امام مہدی آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اس سے پہلے حالات کیا آنے، کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ قتل ہونا ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں، حتیٰ کہ مسلمان اتنی مفلسی میں آ جائیں گے کہ ایک حدیث کے مطابق ایک بیل کا سر انہیں 100 دینار کا لگ رہا ہوگا۔ 100 سونے کے سکے کہاں اور ایک بیل کا سر کہاں؟ سر تو بقرعید پہ ہم قربانی کرتے ہیں، اکثر لوگ سر چھوڑ ہی کے چلے جاتے ہیں۔ وہ مفلسی اور تنگ دستی اور بڑی آزمائشیں ہوں گی، پھر کہیں جا کے اس کے بعد راحت کا معاملہ آئے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات بتائی ہیں، کیوں؟ کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں۔ اچھا، میری موت ابھی اگر آ جائے تو میری قیامت تو ابھی قائم ہو گئی۔ کل کون باقی ہے، ان حالات کو کون دیکھے گا کون نہیں معلوم نہیں، لیکن جس کی موت آ گئی گویا اس کی تو قیامت آ گئی۔ سورہ کہف شروع کی 10 آیات یا آخری 10 آیات، دونوں کا حدیث میں ذکر ہے، اس کو ہم پابندی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ سورہ کہف کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک جماعت کا ذکر ہے جس کے ایمان کو اللہ نے محفوظ فرما دیا تھا۔ کہف اور غار میں کیا فرق ہے؟ کہف بھی غار کو کہتے ہیں اور غار بھی غار کو کہتے ہیں۔ غار میں 2-3 لوگ، 4 لوگ، 1 لوگ، جیسے غار سور، غار ہیرا، تھوڑے لوگ آتے ہیں۔ کہف میں ایک جماعت آ جاتی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانے میں بھی کچھ کہف ہیں، اس کہف کے اندر جو آ جائے گا تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا ایک تو مکہ مدینہ کہف ہے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا فرمایا
درس قرآن، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی تعلیم میں بیٹھنا، یہ کہف ہے۔ فرمایا مدارس دینیہ، یہ کہف ہیں۔ جو مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا ایک کہف میں آ جائے گا، ایمان کو بچا لے گا۔ چوتھا فرمایا تبلیغی جماعت، اس کام سے وابستہ ہونے والا ایک کہف میں آ جائے گا جس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور پانچواں فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، یہ مشائخ کی نسبتیں اور یہ ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ جوڑ، یہ ایک ایسا کہف بن جائے گا جو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔